محمد عمران بن وکیل آئیں اور تقریر پیش اور مختصر تقریر پیش کریں کیونکہ وقت زیادہ نہیں. السلام علیکم. نحمد اللہ العلی القدیر ونصلی علی رسول النذیر والبشیر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم حضرات سامعین کرام السلام علیکم. رمضان المبارک کا مہینہ نہایت خیر و برکت والا مہینہ ہے. احادیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلت آئی ہے. ایک خاص فضیلت اس میں کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مستحب عمل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. سارے اسلام میں روزے کی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کی 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اس صوم فریضہ کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے جو اگلے 11 مہینے میں ان کی روحانی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ ہے. دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی روزہ ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے مختلف مذہب عالم میں رواج تھا اور ان مذہب کے پیرو اپنے قواعد و تعلیمات کے مطابق روزہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روزے سے روزہ کرایا اسے الگ الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری مبارک و سبحانہ وتعالی متعلق ارشاد ہوتا ہے تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو پرہیزگاری اور متقی ہوگا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.